نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم کتاب الاربعون البلدانیہ میں حدیث نمبر 11 یعنی 40 حدیثیں برائے اطفال، بچوں کے لیے 40 حدیثیں، اس کتاب سے حدیث نمبر 11 دو پسندیدہ کلمات کو پڑھیں گے انشاءاللہ. یعنی اللہ رب العزت کو دو کلمے، دو ورڈز ایسے ہیں جو بہت پسند ہیں، اور اسی کے تعلق سے یہ حدیث ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. حدیث نمبر 11 دو پسندیدہ کلمے. حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلیمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم متفق علیہ. ایک مرتبہ ہم ریپیٹ کرتے ہیں حدیث کو. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلیمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم متفق علیہ. یعنی سارے حدیث والے سب اس پہ متفق ہیں. تو کلیمتان یعنی دو کلمے، خفیفتان مطلب ایزی ہیں، ہلکے ہیں، علی اللسان زبان پر، ثقیلتان مطلب بھاری ہیں، فی المیزانی یعنی ویٹ میں، اللہ کے میزان میں، اللہ کے وزن میں بہت بھاری ہیں، حبیبتانی پسندیدہ ہیں، محبوب ہیں، الی الرحمن رحمان کو، سبحان اللہ و بحمدہ پہلا کلمہ یہ ہے، سبحان اللہ العظیم دوسرا کلمہ یہ ہے. تو ترجمہ ہم کرتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر تو ہلکے ہیں، میزان میں بھاری ہیں، رحمان کو محبوب ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ترجمہ ایک بار اور سنیے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں، میزان میں بھاری ہیں، رحمان کو محبوب ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم متفق علیہ. تشریح اب دیکھتے ہیں ہم اس کی تشریح، مطلب اس کا ایکسپلینیشن ہم دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بکثرت ذکر کرنے پر ابھارا ہے اور اس کی اہمیت و فضیلت کو بیان کیا ہے، اور ہمارے لیے صبح و شام سونے اور جاگنے کے اذکار کو مشروع قرار دیا ہے. یہ سب اذکار اور اس طرح کے دیگر اذکار کتب اذکار میں موجود ہیں، جیسے کتاب الاذکار للنووی، تحفۃ الاذکار لابن باز اور حصن المسلم للحقانی. نیز ان کتابوں کے علاوہ بھی بہت ساری اذکار کی کتابیں ہیں. یعنی یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو کہا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو، ریممبرنس آف اللہ، یعنی ہر وقت اللہ کے نام، اللہ رب العزت کی تعریف، اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا، اللہ کی پاکی بیان کرتے رہو. تو اس اور یہ صرف اذکار ہم نے صرف ایسے ہی نہیں کہ ایک بار کر لیا تو کر لیا، صبح شام رات اور چلتے پھرتے بھی تمام اذکار میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اپنی زبان پر جاری رکھنا چاہیے. کیونکہ انسان کی زندگی میں جو چیز اس کی زبان پر ہوتی ہے، موت کے وقت بھی اس کے زبان پر وہی چیزیں آتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اذکار کی بہت ساری کتابیں ہیں، جیسے کہ کتاب الاذکار ہے، للنووی ہے، پھر تحفۃ الاذکار ہے لابن باز، پھر حصن المسلم للحقانی. یعنی کتاب الاذکار کس کی لکھی ہوئی ہے؟ النووی. تحفۃ الاذکار ابن باز کی، حصن المسلم حقانی کی. اس طریقے سے بہت ساری کتابیں ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے، صبح کے اذکار لکھے ہیں، صبح کے ریممبرنس، مارننگ اذکار، ایوننگ ریممبرنس، نائٹ ریممبرنس. تو ہمیں اللہ رب العزت کے اللہ رب العزت کا ذکر کیا کرنا چاہیے، اپنی زبان کو ہمیشہ اس سے تر رکھنا ہے. اگر آپ فارغ بھی ہوں تو
یہ بیٹر ہے کہ ہم سائلنٹ رہنے سے زیادہ بیٹر ہے کہ ہم کیا کریں، اللہ کا ذکر کریں۔ ہاں اگر ہم نے کوئی فضول باتیں کرنی ہے اس سے بہتر ہے کہ ہم خاموش رہیں، اور خاموشی سے بہتر ہے کہ اللہ کا ذکر کریں۔ تو اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ بعض اذکار عام ہیں جنہیں کسی وقت کی تعین اور تعداد کے تحدید کے بغیر ہر وقت پڑھنا مسلمان کے لیے مستحب ہے۔ انہی عام اذکار میں سے چند یہ ہیں، یعنی کہ کچھ تو اذکار ایسے ہیں کہ جو آپ صبح کو پڑھیں گے، کچھ ایسے ہیں جو شام کو پڑھیں گے، تو صبح والے شام تک حفاظت کریں گے، شام والے رات تک حفاظت کریں گے، رات کے صبح تک کریں گے۔ تو وہ اس کا اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے۔ کچھ اذکار کا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ نمازوں کے بعد پڑھتے ہیں، کچھ اذکار کا ٹائم ہوتا ہے آپ صبح میں یا شام میں یا رات میں پڑھتے ہیں۔ لیکن کچھ ذکر، کچھ الفاظ، اللہ رب العزت کے کچھ نام یا ذکر ایسے ہیں جو آپ irrespective آف ٹائم اینڈ پلیس، یعنی سوائے باتھ روم، بیت الخلا وغیرہ کے، باقی ہر جگہ پر آپ ٹریولنگ میں ہیں، آپ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھانا پکا رہے ہیں، کوکنگ کر رہے ہیں، تو وہ آپ چلتے پھرتے بھی وہ اذکار کیا کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں سے کچھ اذکار یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں، جیسے سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت۔ یہ سب اذکار ایسے ہیں کہ آپ چلتے پھرتے جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ جب چاہیں سبحان اللہ کہیں، جب چاہیں الحمد للہ کہیں، جب چاہیں لا الہ الا اللہ کہیں، جب چاہیں اللہ اکبر کہیں، جب چاہیں لا حول ولا قوت کہیں۔ اور انہی اذکار میں سے یہ دونوں عظیم کلمات بھی ہیں، یعنی یہ جو ابھی ہم نے حدیث پڑھی اس کے اندر جو دو کلمے ہیں یہ تو بہت اللہ کو محبوب ہیں، اور یہ بھی آپ جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں، اس کا کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے۔ چلتے پھرتے پڑھ لیں، کوکنگ کرتے وقت پڑھ لیں، اور ڈرائیونگ کرتے وقت پڑھ لیں، ٹریولنگ کرتے وقت پڑھ لیں، جب چاہیں پڑھ لیں۔ اس میں کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ دونوں اذکار تین خوبیوں سے ممتاز ہیں، ان کے اندر تین کوالٹیز ہیں، ان دونوں ذکر میں تین کوالٹیز ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو حدیث میں آ رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس ذکر کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ۔ سبحان اللہ مطلب پاکی ہے اللہ کی، تمام برائیوں، تمام پستیوں، تمام کمزوریوں سے اللہ پاک ہے۔ وہ بھی حمدی، اور اسی کے لیے حمد ہے، اسی کے لیے تمام تعریف اور شکر ہے۔ سبحان اللہ، پاکی ہے اللہ کے لیے، العظیم جو بہت عظمت والا، جو بہت بلند ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کی کوالٹیز دیکھتے ہیں کہ اس کے تین کوالٹیز کیا ہیں۔ سب سے پہلی کوالٹی یہ کیا ہے حدیث میں جو آتی ہے؟ یہ دونوں کلمے زبان پر ہلکے ہیں، اس لیے انسان بہت آسانی سے بغیر کسی مشقت کے ان کو دہرا سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت مشکل ہے الفاظ کہ آپ کو پڑھنے کے لیے اس کو بیٹھ کے رٹنا پڑ رہا ہے یا یاد کرنا پڑ رہا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، زبان پر بہت ہلکے ہیں، خفیفتان علی اللسان۔ یہ دونوں کلمے، سیکنڈ کوالٹی کیا ہے؟ یہ دونوں کلمے میزان میں بھاری ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ان دونوں کلمات کو کہے گا اس کے لیے ایسا عظیم اجر ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کے ترازو کو بھر دے گا۔ اب ہمارے پاس جیسے ایک ویئنگ مشین ہوتی ہے جس پہ ہم سودا تولتے ہیں، سامان تول کے جو جو آپ کا وینڈر ہوتا ہے وہ آپ کو کیا دیتا ہے؟ سامان دیتا ہے نا، وزن کی مشین ہوتی ہے، اب ایک جگہ سامان رکھ رہا ہے، ایک جگہ باٹ بٹے رکھتا ہے، وہ ویٹس رکھتا ہے، تو اس سے وہ سامان تولتا ہے۔ لیکن اللہ کے پاس جو ترازو ہے اس سے نیکیاں تولی جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو دو کلمے ہیں وہ میزان میں بھاری کر دیے، وہ ترازو میں اتنے بھاری ہیں کہ وہ ترازو کو جھکا دیتے ہیں۔ اگر یہ دو کلمات ہم کہیں تو وہ ترازو کے وزن کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو ان دونوں کلمات کا اتنا عظیم اجر ہے، اتنا بڑا اجر ہے کہ جس کی وجہ سے نیکیوں کا ترازو بڑھ جاتا ہے، نیکیوں کا ترازو جو ہوگا بھاری ہو جاتا ہے۔ تو کتنا اچھا ہے نا کہ زبان پہ بولنے میں تو آسان ہے لیکن ترازو میں بہت بھاری ہے۔ تیسری جو لاسٹ اس کی کوالٹی ہے وہ کیا ہے؟ یہ دونوں کلمے رحمان کے لیے نزدیک، رحمان کے نزدیک محبوب ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پسند فرماتا ہے۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دونوں کلمات نہایت ہی اہمیت اور عظمت کے حامل ہے، یعنی یہ دونوں کلمات رحمان کو محبوب کیا ہے؟ حبیبتانی الی الرحمن، رحمان کو بہت پسند ہے یہ دو کلمے۔ جب آپ کہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدی، اللہ کو پسند آتا ہے آپ کی زبان سے یہ کہنا، سبحان اللہ العظیم، اللہ کو پسند ہے جب آپ یہ کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں کلمات رحمان کے محبوب ہے، تو کیوں نہ ہم ایسے کلمات اپنی زبان سے نکالیں، سانگز
اور گانے اور برے الفاظ نکالنے سے بہتر ہے کہ ہم اللہ کے وہ نام نکالیں جو اللہ کو محبوب ہیں۔ تو جب اللہ کو وہ محبوب ہے، اللہ کو پسند ہے، تو ہمیں کتنا بڑا اجر دیتا ہوگا وہ۔ تو اللہ کو بہت پسند ہے، حبیبتانی الی الرحمن، دونوں کلمے اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ تو کثرت سے اپنی زبان پر ان کلمات کو جاری رکھیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو کلمات ہیں یہ فرشتوں کی تسبیح میں سے ایک تسبیح ہے، فرشتے بھی ان کلمات کو کہتے ہیں۔ تو کثرت سے اپنے اذکار میں ان کو بھی شامل کریں۔ آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں، آپ سائلنٹ ہیں، کوکنگ کر رہے ہیں، تو کوئی سٹریس نہ لیں۔ آپ چلتے پھرتے پڑھتے پڑھتے رہیں، آپ کی زبان بھی تر رہے گی کلمات سے، اللہ کے ناموں سے، اللہ کے ذکر سے، اور دوسرا آپ کو اجر بھی جمع ہوتا رہے گا۔ جنت میں آپ کے لیے اجر کے درخت لگتے رہیں گے، اور اللہ کے آپ محبوب بھی ہو جائیں گے، کہ اللہ کو جب آپ یاد کرتے ہیں تو اللہ بھی آپ کو یاد کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے نبی نے فرمایا ہے کہ قرآن میں فرمایا گیا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، فَاذْكُرُونِی، تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ کتنی بڑی بات ہے نا کہ ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمیں یاد کرتے ہیں۔ تو ہمارا یاد کرنا اور اللہ کا یاد کرنا کتنا فرق ہوگا۔ ہم تو ایسے ہی یاد کر لیتے ہیں اللہ رب العزت، جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ بھی ہمیں یاد کرتا ہے۔ تو کثرت سے اپنے اذکار میں چلتے پھرتے ان اذکار کو شامل کریں۔ الحمدللہ، بہت پیارے کلمات ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو اس کو کثرت سے اپنے اذکار میں شامل کریں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بآیات و ذکر الحکیم۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت ہم جو احادیث پڑھ رہے ہیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔